کیا سر یہ زرداری صاحب سر کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی سمجھائیں کہ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے، کیونکہ جب بھی زرداری صاحب کی کوئی اس طرح ورکرز سے یا پارٹی میں کوئی ان کی بات سامنے آتی ہے تو اس کے بعد ذرا ہلچل سی مچتی ہے فرام واٹ وی ریمبر آف دا لاسٹ ٹائم. جی دیکھیں عارفہ، بات یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اور تو کوئی نہیں، بیک گراؤنڈ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال رہی ہے اور دا مور ریسنٹ ٹائمز، یہ اس کی ریفلیکشن ہے، اور وہ اپنے طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کنوے کرتے ہیں لوگوں کو بھی، اور جن کو بھی پیغام سنانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی. تو اس میں اتنی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے یا پاکستان کی جمہوریت ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی نان انٹرفیئرڈ اس موڈ میں جیسے کہ ہونی چاہیے. یہ ٹرم سلیکٹرز کی جو ہے وہ بھی بار بار یوز ہوئی ہے، کیونکہ خاص کر یہ موجودہ جو حکومت ہے اس پہ یہ سوالات پچھلے الیکشن سے کم ضرور آ رہے ہیں کہ جی یہ اگر خود یہ نہیں رکھتے تھے طاقت، لیکن اس کے باوجود وہ آگے ایسی چیزیں الیکشنز میں ہوئیں جو کہ نارملی جو ہے اس پہ سخت اعتراضات ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو بٹھایا گیا اور گورنمنٹ تک پہنچایا گیا. اور اس کے بعد بھی پچھلے 3 سالوں میں کئی جگہ ان کی جو ہے وہاں پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی پوزیشن پہ بیٹھے رہنے کے لیے ایفرٹس کیے گئے. جی نوید صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ صورتحال جو ہے وہ مختلف رہی ہے اس الیکشن کے بعد، بٹ سر سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ 3 سال کے بعد اگر زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو امپریشن تو یہی جا رہا ہے کہ جیسے پاورز ٹو بی اب زرداری صاحب سے کوئی مدد مانگ رہے ہیں یا حل مانگ رہے ہیں. کیا ہم یہ صحیح سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاورز دیٹ بی جیسے بھی آپ ان کو ڈیفائن کر رہے، سوال یہ کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے پورا پاکستان میں سیاست کا، انفیکٹ سیاست کیا انفارچونیٹلی ایون ہمارے پارلیمنٹ کا، جس میں جس حد تک جو ہے انٹرفیئرنس کہہ لیں یا انفلوئنس کہہ لیں وہ ہوتا رہا ہے. اٹ از سم تھنگ جس سے ہم کو ہٹنے کی اب ضرورت ہے. وقت آ گیا کہ وی اسٹارٹ پٹنگ دیز انسٹیٹیوشنس بیک آن دیئر اون فیٹ، اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں اپنے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز انجام دے. تو ان اے وے جو زرداری صاحب نے بات کی ہے مانگ رہے ہیں نا پھر زرداری صاحب سے، یہ تو پہلے بتائیں. بھائی دیکھیں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ، میں تو اسی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن آپ جیسے بھی کر لیں، سوال یہ ہے کہ اگر کہیں انٹریکشن ہوا ہے اور یہ امپریشن آیا ہے کہ جی ضرورت ہے اس وقت زرداری صاحب کی یا دوسرے پولیٹیکل فورسز کی بیونڈ دا اسٹیٹس کو، ظاہر ہے کہ اس ساری چیز پہ ہم نے بھی اپنے ویوز رکھنے ہیں پولیٹیکلی. اور جو انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو ہے جو آپ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے پہلے اس کو تو ڈیمولش کرے نا. وہ ڈیمولش کرنے کے لیے ان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوگا. اگر وہ تھوڑا سا صرف نیوٹرل ہو کے بیٹھیں تو یہ حکومت ویسے ہی گر چکی ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز. ہم فیوچر کی تو کیا بات کریں، ہم پریزنٹ جو اسمبلیز ہیں اس میں بھی پوزیشنز جو ہیں وہ کافی حد تک واضح ہیں کہ ابھی تک جب بھی کوئی موو ہوا ہے اس حکومت کو گرانے کا تو لوگوں کو فون کالز آنا شروع ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر پریشرز آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن تو اب بات یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے بھی جو باتیں ہوئی ہیں اس میں بھی اسی قسم کی انڈیکیشن آتی ہے کہ جی یہ آپ نے جو ایڈیفس بنایا ہوا ہے ظاہر ہے وہ جائے گا تو پھر ایک نئی کوئی چیز اس پہ آئے گی. اور بہترین چیز تو یہ ہوگی کہ اگر ان کی ٹوٹلی کوئی سلیکشن کا پروسیس نہ ہو، پراپر الیکشنز ہوں جس میں جس کو لوگ ووٹ کریں وہی اسمبلی میں آئے اور اسمبلی جس کو ووٹ کرے وہی وزیر اعظم اور وزیر بنے وغیرہ وغیرہ. تو آئیڈیلی وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دیٹ سسٹم جو کہ ہمارے
فاؤنڈنگ فادرز نے بھی دیا, جو ہمارے نوید صاحب ایک اور بات بھی, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایک اور بات بھی زرداری صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ ایک انتہائی مضبوط سویلین صدر ان کو بنایا گیا, سپر پاور کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا. تو سر پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ 2008 میں امریکہ جو تھا اس نے صدر بنوایا, یا کسی اور کی طرف سے یہ پیغام آیا زرداری صاحب کو کہ ہم آپ کو صدر بنوا رہے ہیں؟ آپ کو ہی پتا ہے کہ زرداری صاحب صدر کیسے بنے, کہ اس طرح سے مشرف صاحب کو نکالا گیا, اس کے بعد الیکشن ہوئے اور ووٹنگ سے وہ آئے. تو سپر پاور نے بنایا نہیں, لیکن سپر پاور جو ہے وہ یہ صرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے ٹالریٹ کیا کہ آپ صدر بن جائیں. حالانکہ مضبوط جو صدر تھے وہ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ میں نے کچھ مہینوں کے بعد وہ پاورز جو ہے پارلیمنٹ کے حوالے کر دی 18th امینڈمنٹ میں. تو وہ پاور لینے کے لیے ایک قسم کی انٹرفیئرنس ہی نہ ہوئی ہمارے الیکشن پروسیس میں؟ کس کی انٹرفیئرنس ہے؟ میں نے کہا سر یہ بھی ایک قسم کی انٹرفیئرنس بھی نہ ہوئی ہمارے الیکشن پروسیس میں؟ دیکھیں, ہر قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے الیکشن پروسیس میں کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی کامیابی سے کبھی ناکامی ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ایک آدھ ہی ایسا ہوگا جس میں یہ کویشچن نہ اٹھایا گیا ہو, ورنہ ہر ایک میں آتا ہے. لیکن جو پچھلا الیکشن تھا 2018 کا, اس میں یہ انتہا ہو گئی, کیونکہ کلیئرلی جہاں چیزیں ایک طریقے سے ہونی چاہیے الیکٹرل پروسیس کی, وہ نہیں ہوئی, اور اوپنلی اس قسم کے اسٹانسز لیے گئے کہ جی جہاں قانون کہتا ہے کہ اتنا ووٹ قریب ہو تو آپ کو ریکاؤنٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی ریکاؤنٹ نہیں ہوتا. اگر ریکاؤنٹ ہوتا ہے تو ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوتے. یہاں بیگس کھولنے کی بات ہوتی ہے, وہاں وہ ایز اف کوئی بہت بڑا بار, کانسٹیٹیوشنل بار ہے ان چیزوں. اب میں کیا آپ کو اس وقت بیٹھ کے ساری چیزیں بتاؤں, اب کاؤنٹنگ کے وقت آپ نکال دیتے ہیں لوگوں کو اور خود بیٹھ کے کاؤنٹنگ کرتے ہیں. تو دوز کائنڈ آف انٹرفیئرنسز, یہ تو آپ کی شکایات 2013 کے الیکشن کے اوپر بھی تھیں. 2018 is not unusual in that sense. دیکھیں عرفہ, بات یہ ہے, کانٹیکس میں بات کریں نا, کہ وہ تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں مشکل سے کوئی ایسا الیکشن ہے جس پہ کویشچن نہ ہو. لیکن 18 کے جو کویشچنس ہیں وہ پچھلے سارے ریکارڈز توڑ دیتے ہیں نا. کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ کوئی چھپ چھپا کے انٹرفیئرنس کی بات ہوتی تھی, پھر سوچنا پڑتا تھا کہ کس نے کیا, جوڈیشری سے آیا یا ملٹری سے آیا یا کہاں سے آیا. یہاں تو اتنی کھلم کھلا ہو رہی تھی, پتا تھا کہ کون کر رہا ہے, پتا تھا کہ کن کن لوگوں کا اس میں جو ہے ہاتھ ہے. تو آئی تھنک اگر اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں تو اگلا راؤنڈ اس سے بھی خراب ہوگا, اور دیٹ ول ریزلٹ ان کمپلیٹ ڈیزاسٹر فار دس کنٹری. تو اٹ از ٹائم کہ ہم اس سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ذرا وقت کم ہے. خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز جب ابھی ہوئے, ہم نے کافی ایک مختلف رزلٹ دیکھا, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی ڈزنٹ سیم ٹو ہیو ریکورڈ ان دی پروونس. نہیں, that is true کہ پیپلز پارٹی did better than what it has done in the last 1 or 2 elections. لیکن it was not enough کہ ہم کوئی میجر ڈسٹرکٹ اٹھا سکیں یا اس قسم کے رزلٹ. ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک آدھ بڑے شہروں میں we will do better than we actually did. So which means we'll have to work hard to get the kind of results we are expecting. سر آپ کے خیال میں کہاں کوتاہی رہی یا کمزوری کیا ہے آپ کی خیبر پختونخوا میں, کہ پنجاب میں بھی ہمیں ریکوری نظر آ رہی ہے, ادھر نہیں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات ہے کہ آپ ایک تو کلیئرلی چیز ہے کہ لوگ اس گورنمنٹ سے ناراض ہیں, چاہے وہ آپ پنجاب کے الیکشنز دیکھیں, چاہے آپ لوکل باڈیز کے پی کے دیکھیں, یہ تو ان کے ہوم گراؤنڈس ہیں, وہاں پہ بھی ان کا ڈسمل پرفارمنس رہا. تو ان کی پرفارمنس سے تو کوئی خوش نہیں. اب سوال یہ کہ آپ دوسری سائڈ پہ لوگ کس طرح سے کس طرف جاتے ہیں. ظاہر ہے جے یو آئی کا ایک اسٹرانگ پریزنس ہمیشہ رہا ہے خیبر پختونخوا میں, اور ان کی جو آرگنائزیشنل بیس ہے انکلوڈنگ مولانا صاحب ہمسیلف, وہ کے پی کی ہے, اور اس وجہ سے وہ اس دفعہ ٹرانسلیٹ ہوئی بہتر ریزلٹس میں.
باقی جو پارٹیز تھیں ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کے کا جو ہے وہ ریزلٹس اٹھائے ہیں. NP ہیز ڈن ریلیٹیولی بیٹر. باقی پارٹیز کے PMLN یا PVP کا اتنا سگنیفیکنٹ وہاں امپیکٹ نہیں رہا. لیکن آئی تھنک پھر بھی سب سے سگنیفیکنٹ بات تو یہ ہے نا کہ رولنگ پارٹی جتنے سالوں سے رول کر رہی ہے, یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ سندھ میں آج لوکل باڈیز ہوئے اور پیپلز پارٹی ہار جائے زیادہ تر ایریاز میں, تو اس کو تو دکھایا جائے گا نا کہ جی لوگ خوش نہیں ہیں آپ کے پرفارمنس سے. تو یہی سندھ میں آپ کے خلاف انکمبنسی کا کبھی ووٹ نہیں پڑتا. You seem to have no disadvantage at all where it comes to ruling a province. نہیں, that is true. It's not just incumbency, but جو ہے given the choices لوگوں کو اس میں سے اٹھانا پڑتا ہے. ایک یہ ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے. پلس جتنا کچھ بھی وہاں آپ دیکھتے ہیں in terms of development or whatever, وہ لوگ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.